اشمل جو کہ مزاجاً بے حد شوخ، چنچل، لاپرواہ اور باتونی لڑکی تھی، اپنے ہاتھ میں گرما گرم کافی کا مگ تھامے ہوئے تھی۔ اس کے پاؤں میں موجود اونی چپلوں کی ہلکی سی آواز قالین پر ابھری، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کا پورا خیال تھا کہ اس وقت بی جان کے ساتھ بستر پر کمبل کے اندر اس کی چہیتی اور ہم عمر چھوٹی کزن ہانیہ سوئی ہوئی ہے، جو اکثر رات کے وقت ہی بی جان کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی، اور جس کے ساتھ اشمل کی دن رات کی گہری دوستی اور شرارتیں چلتی رہتی تھیں۔ اشمل نے بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی پرانی عادت کے مطابق ایک دم چھلانگ لگا کر کمبل کے اوپر سوئے ہوئے وجود پر جا لیٹی۔ ہائے میں صدقے جاؤں اس بیچاری پر جو ولی شاہ کے ہتھے چڑھے گی۔ اشمل نے کمبل کے اوپر خود کو مزید ایڈجسٹ کرتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے اپنی زہریلی اور بے باک تبصرہ نگاری کا آغاز کر دیا۔ کمبل کے نیچے لیٹے ہوئے ولی شاہ کا پورا جسم شدید بخار کی گرمی سے تپ رہا تھا، اور اوپر سے اشمل کا یہ اچانک چھلانگ لگانا، اس کا سارا بوجھ اور اس کی تیز چنچل آواز کا معصوم کانوں میں گونجنا ولی شاہ کے صبر اور ضبط کا بدترین امتحان بن گیا۔ بخار کی شدت نقاہت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری تھیں، لیکن اس نادان اور بے پرواہ لڑکی کے اس اضافی بوجھ اور بدزبانی پر ولی شاہ کے لب سختی سے بھنچ گئے، اور اس کی نئی تنی ہوئی پیشانی پر غصے کی گہری اور بھیانک شکنیں ابھر آئیں، مگر جسمانی نڈھالی اور دوائی کے اثر کی وجہ سے وہ فوراً کوئی رد عمل نہ دے سکا اور چپ چاپ سنتا رہا۔ دوسری طرف بی جان نے جیسے ہی اشمل کے منہ سے یہ الفاظ سنے اور اس کی یہ گستاخانہ اور بے باک حرکت دیکھی تو ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ انہوں نے شدید ہکا بکا ہو کر گردن موڑی اور اشمل کو سخت نظروں سے گھورا۔ اے لڑکی، اپنی زبان کو لگام دے اور جلدی سے نیچے اتر، بی جان نے دبی دبی اور گھٹی ہوئی آواز میں ڈانٹا، تاکہ مبادا ولی کی آنکھ نہ کھل جائے اور گھر میں کوئی نیا طوفان نہ کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ولی شاہ کی آنکھیں بخار اور غصے کی شدت سے پہلے ہی کھل چکی تھیں۔ ارے بی جان، اب بلا وجہ کیوں خفا ہو رہی ہیں اور مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ اشمل نے بے خوفی کی تمام حدیں چھوتے ہوئے بولنا جاری رکھا۔ میں تو بالکل سچ کہہ رہی ہوں، جب بھی شاہ صاحب گھر پر ہوتے ہیں تو پورے گھر میں کسی قبرستان جیسا سکتہ چھپا رہتا ہے۔ بندہ نہ ہنس سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ قسم سے جس دن بھی اس کی شادی ہوگی نا، ان کی قسمت میں آنے والی دلہن کو تو وہ منہ دکھائی کی رسم میں ہی خاموش رہنے اور ڈسپلن قائم رکھنے کے اصول کی ایک لمبی لسٹ تھما دیں گے۔ نیچے لیٹے ولی شاہ کا پارا آہستہ آہستہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس کے سر میں بخار کے ہتھوڑے برس رہے تھے، اور اوپر سے یہ نادان لڑکی اس کے کردار، شخصیت اور مزاج کی یوں دھجیاں اڑا رہی تھی۔ وہ بدنصیب تم ہی ہو۔ بی جان سے جب مزید برداشت نہ ہوا اور ان کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے اشمل کے سر پر دھماکہ کیا۔ اشمل کو جیسے کسی نے 440 وولٹ کا ننگا تار چھوا دیا تھا۔ وہ جو مزے سے کمبل پر لیٹی ہوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور جھٹکے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اللہ نہ کرے بی جان، میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا برا نہ ہو۔ اس شادی سے بہتر تو بندہ کوئی زہر کھا کر مر جائے۔ اس نے اپنے دونوں گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کر لی اور بولی، ویسے بھی میری شادی کا جو خواب ہے نا، وہ تو ایک انتہائی رومانٹک، پیار کرنے والے اور فلمی ہیرو جیسے بندے کے ساتھ پورا ہوگا، جو میرے لیے چاند تارے توڑ کر لائے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، ولی بھائی کی طرح بالکل نہیں، جو شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کو اپنی چنگیزی اصول سمجھا رہے ہوں گے کہ دیکھو بیوی، ناشتہ صبح 6 بجے ہونا چاہیے، چائے میں چینی آدھی چمچ ہونی چاہیے، اور میری قمیض پر ایک بھی شکن برداشت نہیں کی جائے گی۔ اشمل نے یہ کہتے ہوئے ولی شاہ کی بھاری، باروب اور کڑکدار آواز کی باقاعدہ نقل اتاری اور اپنا چہرہ سخت بنا کر دکھایا۔ بس کر دیں اشمل، اب بس بھی کر دیں، وہ جاگ جائے گا۔ بی جان نے گھبرا کر اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے اشارہ کیا۔ جاگنے دیں ہانیہ کو بھی، اسے بھی تو پتہ چلے نا کہ اس کے اتنے بڑے اور روبوٹ جیسے بھائی کے مزاج کیسے ہیں۔ شکل اتنی اچھی اور خوبصورت ہے، مگر مزاج توبہ، جیسے کوئی کڑوا کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا۔ یہ کہتے ہوئے اشمل نے شرارت سے بے باکی سے نیچے لیٹے وجود پر کمبل کی ایک زوردار جھٹکے سے کھینچ لیا تاکہ ہانیہ کو گدگدی کر کے اٹھا سکے۔ اٹھو مہارانی، کب تک سوؤ گی اور میری باتیں سنو گی؟
لیکن جیسے ہی کمبل ہٹا نیچے سے ہانیہ کا نازک وجود نہیں بلکہ وہ شخص برآمد ہوا جس کے نام اور خوف سے پوری شاہ منزل لرزتی تھی، یعنی خود ولی شاہ۔ ولی کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں شدید بخار اور غصے کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایک جلا دینے والی شاہانہ جلال اور غضب تھا۔ اشمل کے حلق سے ایک ایسی لرزہ خیز اور خوفناک چیخ نکلی کہ بی جان بھی دہل گئی۔ اشمل کا توازن بستر کے کنارے پر بگڑا اور وہ بستر سے سیدھی نیچے قالین پر جا گری۔ ولی شاہ نے اپنی کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی سرخ شعلہ بار اور غضبناک نظروں نے قالین پر بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپتی اشمل کا رخ کیا۔ اشمل کا چہرہ جو ابھی چند لمحے پہلے لالی سے چمک رہا تھا اب ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور اس کا دل سینے کی پسلیوں سے باہر نکلنے کو تھا۔ تو تم آپ اشمل کی زبان بری طرح لڑکھڑا گئی، الفاظ جیسے اس کے گلے کے اندر ہی جم کر رہ گئے تھے۔ ولی شاہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا سر بخار کی شدت سے چکرا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی جرأت اور بے باکی نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آواز بھاری، گھٹی ہوئی، دھیمی اور بلا کی کاٹدار تھی، جس نے کمرے کے ماحول کو مزید سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ اگر تمہارا یہ شاندار تجزیہ اور میری شخصیت کی تشریح ختم ہو گئی ہو محترمہ، تو کیا مجھے یہاں سکون سے مرنے کی اجازت ہے یا بھی میرے کفن دفن کے انتظامات اور رسومات پر بھی میری روشنی ڈالتی ہو؟ اشمل کا دل چاہا کہ اسی وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا اور اپنی نظریں قالین کے نفیس و نقش و نگار پر گاڑ دیں۔ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ ولی بھائی، مجھے لگا بستر پر ہانیہ سوئی ہوئی ہے، اس نے نہایت نحیف آواز میں وضاحت کی کوشش کی۔ ہانیہ؟ ولی شاہ نے اپنی سوجی ہوئی اور خشک لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ کیا ہانیہ کا وزن تم سے اتنا زیادہ ہے جو تمہیں بستر پر بیٹھتے وقت فرق محسوس نہیں ہوا، یا پھر تمہاری عقل کے ساتھ ساتھ نظر بھی کمزور ہو گئی ہے؟ اشمل کا دل چاہا کہ وہ زار و قطار رو پڑے اور یہاں سے بھاگ جائے۔ ایک تو اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی اور اوپر سے ولی شاہ کے زہریلے اور نوکدار تیر کے اس کے جگر کے آر پار ہو رہے تھے۔ سوری، اس نے انتہائی جرم کے احساس کے ساتھ کہا۔ چنگیزی اصول، ولی نے اس کے ادا کیے الفاظ کو دہرایا۔ شادی سے بہتر زہر کھا کر مرنا ہے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے دوبارہ تکیے پر گر گیا۔ بھی جان، خدا را صافت اور بلا کو میرے کمرے سے باہر نکالیں، ورنہ میرا بخار اترے نہ اترے میرا بلڈ پریشر ضرور دماغ کی کوئی رگ پھاڑ دے گا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے زور سے کھلا اور اشمل کی امی اور ولی کی والدہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اشمل کی چیخ کی آواز باہر تک آئی تھی۔ کمرے کا منظر اس وقت بے حد عجیب اور دیدنی تھا۔ ولی شاہ بستر پر نڈھال پڑا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی شعلے برسا رہی تھیں۔ بی جان تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور اشمل قالین پر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں بہو، بی جان نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ اشمل نے شاید کمرے کے اندھیرے میں کوئی چڑیل دیکھ لی تھی، اس لیے ڈر کر چیخ پڑی۔ ولی شاہ نے بی جان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ چڑیل تو کوئی اور نہیں بلکہ یہی لڑکی ہے۔ اشمل نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سنسناتی ہوئی فوراً زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی امی، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ کسی ہرنی کی طرح بھاگنے کے انداز میں دروازے کی طرف لپکی، مگر ولی شاہ کی بھاری اور روبدار آواز نے اس کے قدموں کو وہیں زنجیر پہنا دی۔ اشمل کسی پتھر کے مجسمے کی طرح وہیں جم گئی۔ اس سے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی، بس اپنی سانسیں روک لیں۔ چینی؟ ولی شاہ نے اپنی آنکھیں مونتے ہوئے انتہائی سکون سے کہا۔ چائے میں چینی آدھا چمچ نہیں بلکہ پورا 1 چمچ ہوتی ہے۔ آئندہ جب بھی چائے بناؤ تو یہ بات اچھے سے یاد رکھنا۔ اشمل کا چہرہ شرمندگی اور ندامت سے اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ظالم شخص نے اس کی کہی ہوئی ہر ایک بکواس اور فحش تبصرہ لفظ بہ لفظ سنا تھا، اور اب وہ اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اور بغیر پیچھے مڑے طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے میں جا کر ہی دم لیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، اس سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے سانسیں لینے لگی۔ مر گئی اشمل، آج تو واقعی زندہ درگور ہو گئی۔ ولی شاہ کے منہ پر ان کی برائیاں کر آئی۔ یا اللہ، اب میرا کیا ہوگا؟ دوسری طرف بی جان کے کمرے میں ولی شاہ کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم نہ نظر آنے والی لیکن سچی مسکراہٹ ابھری۔ اس لڑکی میں جان تو ہے۔ بی جان نے مسکرا کر ولی کے بکھرے ہوئے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تمہارے اس جسمانی بخار کو تو مجھے پتہ نہیں ولی میاں، مگر تمہاری اس بے رنگ اور تنہا زندگی کا علاج اس پگلی اور شوخ لڑکی کے پاس ہے۔
ولی نے آنکھیں کھولے بغیر سنجیدگی سے جواب دیا، بھی جان، یہ میری زندگی کا علاج کم اور کوئی مستقل عذاب زیادہ لگتا ہے۔ جو لڑکی بڑے اور چھوٹے سے تمیز سے بات نہیں کر سکتی، وہ اتنی بڑی شاہ منزل کو کیسے سنبھالے گی؟ گھر کبھی بھی صرف اینٹوں اور ڈسپلن سے نہیں بنتے بیٹا، وہ رونق اور زندگی سے بنتے ہیں، اور وہ لڑکی اس گھر کی رونق ہے۔ تمہارے یہ سخت اور چنگیزی اصول صرف وہی لڑکی توڑ سکتی ہے۔ واقعے کے 2 دن بعد شاہ منزل کا تمام ماحول اپنے معمول پر آ چکا تھا۔ صبح کے وقت شاہ منزل کا مرکزی ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح وسیع اور تمام تر پرتعیش لوازمات سے سجا ہوا تھا۔ گھر کے تمام مرد حضرات اپنی اپنی مخصوص کرسیوں پر براجمان تھے، جبکہ خواتین کچن سے گرم گرم پراٹھے، انڈے اور چائے لا رہی تھیں۔ اشمل آج جان بوجھ کر بہت دیر سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے پوری تدبیر اور کوشش کی تھی کہ وہ ولی شاہ کو اپنے آفس روانہ ہو جانے کے بعد ہی نیچے جائے تاکہ اس کا سامنا نہ ہو، مگر اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی مرکزی شاہانہ کرسی پر ولی شاہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، شانے پر گہری شال اوڑھے نہایت سکون سے احتیاط سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ آج کسی ضروری کام کی وجہ سے آفس نہیں گیا تھا۔ اشمل کے قدم وہیں رک گئے۔ اب واپسی کا تو کوئی راستہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے سے اس کی کزن ہانیہ پلیٹس اٹھائے آ رہی تھی۔ چلو نا اشمل آپی، راستہ کیوں روک کر کھڑی ہو، آگے بڑھو۔ اشمل مجبوری میں لڑکھڑاتے ہوئی قدموں سے آگے بڑھی اور خاموشی سے نظریں جھکاتے ہوئے میز کے سب سے آخری کونے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، جو ولی شاہ کی نشست سے سب سے زیادہ فاصلے پر تھی۔ السلام علیکم، اس نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی۔ میز پر موجود تمام لوگ اس کے سلام کا جواب دیا، سوائے ولی شاہ کے۔ اس نے اخبار کے پیچھے سے ہی اپنی نظریں تک نہیں ہٹائیں، جیسے اس کی موجودگی کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اشمل بیٹا، ذرا ولی کو چائے تو بنا کر دو، میں تائی کے ساتھ کچن میں ذرا مصروف ہوں، اس کی والدہ نے کچن کے اندر سے آواز لگائی۔ اشمل کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ گھر میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں، میں ہی کیوں؟ اس نے مدد طلب نظروں سے ہی بی جان کی طرف دیکھا، جو اپنی کرسی پر بیٹھی مزے سے اس پورے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے اشمل کو دیکھ کر ہلکی سی آنکھ دبائی اور اشارہ کیا کہ چپ چاپ جا کر چائے بناؤ۔ وہ کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کی کیتلی کی طرف بڑھی۔ اس نے کپ میں گرم چائے اونڈیلی اور سب سے بڑا اور خطرناک مرحلہ یہی تھا، یعنی چینی کا۔ اس کا ہاتھ چینی کے جار کی طرف بڑھا اور جا کر ایک دم رک گیا۔ آدھا چمچ یا 1 چمچ؟ اس کے دماغ میں فوراً رات والی بات گونجی۔ آئندہ یاد رکھنا، چائے میں چینی 1 چمچ ہوتی ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایک پورا چمچ چینی کا کپ میں ڈالا، اسے اچھی طرح ملایا اور ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتے ہوئی کپ ولی شاہ کی طرف بڑھایا۔ کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی کپکپاتی ہوئی انگلی غلطی سے ولی کے گرم ہاتھ کے ساتھ چھو گئی۔ اشمل نے جیسے کسی خوفناک کرنٹ کا جھٹکا کھایا ہو اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ولی شاہ نے چونک کر اخبار نیچے کیا اور اپنی گہری سے آنکھوں سے اس سے دیکھا تھا۔ وہ آپ کی چائے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ولی نے بنا کچھ چائے کا کپ اٹھایا اور اس کا ایک چھوٹا سا گھونگھٹ بھرا۔ چھوٹا گھونٹ بھرا۔ ڈائننگ میز پر موجود تمام گھر والے بالکل خاموش تھے اور ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ ولی شاہ نے چائے پی کر کپ واپس بڑی زور سے ٹیبل پر ٹکایا۔ اس اچانک آواز پر سب لوگ متوجہ تھے۔ اشمل کا دل ڈر کے مارے حلق میں آ گیا۔ کیا چینی زیادہ ہو گئی یا چائے ٹھنڈی تھی؟ ولی شاہ نے اپنی مخصوص اور سحر انگیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشمل کو دیکھا۔ یہ چائے بہت بری بنی ہے۔ اشمل کی آنکھوں میں فوراً نمی تیرنے لگی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اتنے سارے گھر والوں کے سامنے یوں کھلم کھلا بے عزتی؟ مگر ولی شاہ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، لیکن اتنی بری بھی نہیں کہ اسے پیا نہ جا سکے اور ضائع کر دیا جائے۔ اگلی بار بناتے وقت تھوڑا مزید دھیان رکھنا۔ یہ جملہ اور اس کا پوشیدہ مفہوم صرف اشمل اور بی جان کو ہی اچھی طرح سمجھ آیا۔ ولی نے کپ دوبارہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک چھپی ہوئی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا لطف لینے لگا۔ اشمل نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، اپنی جگہ پر واپس بیٹھی اور دل ہی دل میں ولی کو برا بھلا کہتے ہوئے بولی، کھڑوس، مغرور، ہٹلر کہیں کا۔ واقعات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ 2 دن بعد اشمل اپنے کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی اپنی ٹانگیں ہوا میں جھلاتے ہوئے فون کان سے لگائے اپنی سب سے قریب ترین دوست ماہم کو اپنے دکھوں کی لمبی داستان سنا رہی تھی۔
تم میری بات کا یقین کرو ماہم، میں تو زندگی اس حویلی میں آ کر بالکل برباد ہو چکی ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، کوئی چلتا پھرتا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ مجھے تو پورا شک ہے کہ ان کے دل کی جگہ سینے میں کوئی جذبات سے خالی قاتل یا کوئی کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے جو صرف نفع اور نقصان کا حساب کتاب کرتا ہے۔ مگر ان کی پرسنالٹی تو دیکھو یار، ہماری پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ان پر مرتی ہیں، ان کا نام سن کر دیوانی ہوتی ہیں۔ ماہم نے فون کے دوسرے پار سے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اپنا تبصرہ کیا۔ تو وہ لڑکیاں جا کر لینا یار، ہماری پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ان پر مرتی ہیں، تو وہ لڑکیاں جا کر لینا ان سے شادی۔ اشمل تڑپ کر بولی، دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے ہی لگتے ہیں میری جان، تمہیں کیا پتہ اس شاہ منزل کا اندرونی حال۔ یہاں تو اگر سانس بھی لینی ہو نا، شاہ صاحب یعنی ہمارے جناب ولی شاہ سے اجازت کا تحریری پروانہ درکار ہوتا ہے، اور تم ان کی پرسنالٹی کی بات کر رہی ہو، جس بندے کی تیوری کبھی سیدھی نہ ہوتی ہو اور جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا کسی جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ اشمل جلی بھنی بیٹھی تھی اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہر لڑکی کا اپنی شادی کے بارے میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ مجھے ولی شاہ جیسا خشک مزاج اور بے حس بزنس مین بالکل بھی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو کوئی انتہائی رومانٹک فلمی ہیرو ٹائپ کا بندہ چاہیے تھا، ایسا جیون ساتھی جو تیز بارش میں مجھ سے کہے، چلو اشمل چھت پر چل کر بھیگتے ہیں، جو میرے لیے محبت کی شاعری لکھے، جس کی آنکھوں میں میرے لیے دیوانگی ہو، نہ کہ ولی شاہ کی طرح ہر وقت کا ڈسپلن، اصول اور سنجیدگی۔ اشمل کو اس بات کی بالکل خبر نہ ہو سکی کہ کب ایک لمبا اور باروب سایہ دبے پاؤں اس کے کمرے کے نیم وا کھلے ہوئے دروازے تک پہنچا اور وہیں خاموشی سے رک گیا۔ ولی شاہ جو ابھی ابھی اپنے آفس کے کام ختم کر کے گھر واپس آیا تھا اور شدید سر درد محسوس کر رہا تھا، چائے کا کہنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے اشمل کی تیز اور واضح باتیں سن کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ دروازے کی لکڑی کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ لیے تاکہ اس نادان لڑکی کی تمام باتیں سکون سے سن سکے۔ داخل روم اشمل کا گفتگو کا سلسلہ بدستور جاری تھا، اور تم دیکھنا ماہم، ان کا رومانس کا طریقہ بھی کتنا عجیب ہوگا۔ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہیں گے کہ بیگم، آج باہر کا موسم بہت اچھا اور خوشگوار ہے، لہٰذا آج ہم بیٹھ کر اسٹاک مارکیٹ کے گرتے ہوئے حصص پر تفصیلی بحث کریں گے، یا کہیں گے کہ دیکھو اشمل، مجھے بارش کا بالکل پسند نہیں، کیونکہ اس سے میرے مہنگے جوتے خراب ہوتے ہیں۔ ماہم کی فون پر زوردار ہنسی چھوٹ گئی، مگر دروازے پر کھڑے ولی شاہ کے خشک لبوں پر بھی ایک باریک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ رنگ گئی۔ بس تم دعا کرو ماہم کہ یہ رشتہ کسی طرح ٹوٹ جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ خود اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کے سامنے جا کر اپنی زبان کھول سکوں۔ میری تو ان کی وہ گہری اور سیاہ آنکھیں دیکھ کر ہی جان نکل جاتی ہے۔ ولی شاہ نے اب مزید سننا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ہلکا سا کھنکارا بھرا تاکہ اندر موجود لڑکی کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ وہ معروف باروب اور کڑکدار آواز سنتے ہی اشمل کے ہاتھ سے اس کا موبائل فون پھسل کر سیدھا اس کی گود میں جا گرا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے انتہائی خوف اور دباؤ کے ساتھ آہستہ سے اپنی گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے میں ولی شاہ پوری شاہانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، اپنی ٹائی کی نوٹ کو تھوڑی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ آپ کب آئے؟ اشمل کی آواز خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا سانپ سونکھ چکا تھا۔ ولی شاہ نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے کے اندر داخل ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر رکا۔ میں بالکل تب آیا محترمہ جب تم بارش میں بھیگتے اور اسٹاک مارکیٹ کے حصص کے درمیان بڑا دلچسپ موازنہ کر رہی تھی۔ اشمل کا رنگ لمحے بھر میں بالکل فک اور زرد ہو گیا۔ اس کا صاف اور واضح مطلب تھا کہ ظالم شخص نے اس کی تمام باتیں سن لی تھیں، یہاں تک کہ اس کے روبوٹ والے تبصرے بھی۔ میں تو بس اپنی دوست ماہم سے ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ولی شاہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور اشمل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا یہ تجزیہ اور پیشن گوئی کافی دلچسپ تھی، خاص طور پر وہ شادی کی رات والی چنگیزی اصولوں کا حصہ۔ اشمل کو لگا کہ وہ شرم اور خوف کے مارے ابھی زمین پر بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کے دونوں کان اور چہرہ لال ہو گئے۔ خیر، ولی شاہ نے اپنی بات کا رخ موڑا، اگر تمہاری میری برائیاں کرنے میں اور میرے مزاج پر تبصرہ کرنے سے فرصت مل گئی ہو تو کیا مجھے تمہارے ہاتھوں سے ایک کپ کڑک چائے مل سکتی ہے؟ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا ہے۔
جی میں ابھی جا کر لاتی ہوں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکو! ولی شاہ کی بھاری اور باروب آواز نے اسے ایک بار پھر اپنے قدموں پر روک دیا۔ چینی اس بار بھی 1 چمچ ہی ہونی چاہیے، 2 نہیں، اور چائے کے ساتھ اگر تھوڑی سی خاموشی بھی مل جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ تمہاری یہ تیز آواز میرے سر درد میں مزید رومانس پیدا کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر ولی شاہ اپنی آنکھوں میں ایک مخصوص معنی خیز چمک اور مسکراہٹ لیے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اشمل اپنے بستر کے پاس کسی بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی اور سوچتی رہی کہ اس انسان کا کیا کیا جائے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور بالآخر شادی کی تاریخیں طے ہو گئیں، جس کے ساتھ ہی پورے شاہ منزل میں خوشیوں کا ماحول قائم ہو گیا اور ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ ایک دوپہر تائی جان نے اشمل کے کمرے میں آ کر اسے تیار ہونے کا حکم دیا، کیونکہ ولی شاہ نے اسے شادی کا جوڑا یعنی برائڈل ڈریس دلوانے کے لیے بازار لے کر جا رہا تھا۔ اشمل ناگواری کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی اور گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس نے ولی سے شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے اور میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو آپ اس رشتے اور شادی کے لیے کیوں ہاں کر رہے ہیں؟ ولی شاہ نے ریڈ سگنل پر گاڑی کو بریک لگائی اور گھوم کر اشمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تم سے کب کہا اشمل کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں اور مجھ پر طنز کرتے ہیں، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ ولی شاہ جس چیز یا جس انسان سے نفرت کرتا ہے نا اشمل، اسے کبھی اپنی گاڑی کے برابر والی سیٹ پر بٹھا کر گھمایا نہیں کرتا، ولی شاہ نے انتہائی سنجیدہ اور گہرے لہجے میں کہا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اشمل اس مختصر مگر پرکشش جملے کا چھپا ہوا مطلب سمجھنے سے بالکل قاصر رہی اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر میں شہر کے سب سے مہنگے، مشہور اور عالی شان ڈیزائنر اور اسٹوڈیو پہنچے۔ وہاں پر ہر طرح کی سرخ، میرون، زرد اور گولڈن رنگوں کے دلکش جوڑوں کی بہار لگی ہوئی تھی اور روشنیوں سے پورا اسٹوڈیو جگمگا رہا تھا۔ اشمل ولی شاہ کو اپنے انتخاب سے تنگ کرنا چاہتی تھی اور اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ اسے سامنے لٹکی ہوئی ایک انتہائی بھڑکیلے شاکنگ پنک اور نیون گرین مکس رنگ کے لہنگے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے وہ والا لہنگا پسند ہے، میں وہی پہنوں گی۔ ولی شاہ نے اس بھڑکیلی لہنگے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنا ماتھا مسلا۔ ہم یہاں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اشمل، کسی سرکس کے شو کے لیے کاسٹیوم خریدنے نہیں آئے۔ یہ میری شادی ہے اور میری مرضی چلے گی، اشمل نے تنک کر جواب دیا۔ آپ کو تو بس زندگی میں صرف بلیک اور گرے رنگ ہی پسند ہے، باقی رنگوں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ رنگوں کے انتخاب اور بدذوقی میں بڑا فرق ہے محترمہ، ولی نے بے حد اطمینان سے جواب دیا۔ پھر اس نے سیلز مین کو بلایا اور کہا، اس کپڑے کو یہاں سے ہٹاؤ اور وہ سامنے رکھا ہوا بلڈ ریڈ یعنی گہرا سرخ رنگ کا جوڑا دکھاؤ۔ وہ شاہانہ جوڑا جیسے ہی باہر نکلا، اس پر باریک تارکشی موتیوں اور نگینوں کا نفیس کام دیکھ کر اشمل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس کا دل اس جوڑے پر آ گیا، مگر وہ ولی شاہ کے سامنے اپنی ہار اتنی آسانی سے ماننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو بہت عام اور پرانا سا ڈیزائن ہے، اس نے مصنوعی طور پر منہ بنایا۔ ولی شاہ نے اس کی اس چالاکی کو فوراً سمجھ لیا اور اس کے اتنے قریب آیا کہ اشمل کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہلکا سا نیچے جھکا اور اس نے اشمل کے کان کے بالکل پاس جا کر سرگوشی کی۔ مجھ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اشمل، تمہاری یہ چمکتی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تمہیں یہی سرخ جوڑا پسند آیا ہے، اور ویسے بھی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور اپنے لبوں پر ایک بے حد دلکش مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، سرخ رنگ تم پر بہت جچے گا اشمل، میری سیاہ و سفید اور خشک زندگی میں تھوڑا سا رنگ بھرنے کے لیے یہ رنگ ضروری ہے۔ اشمل کے پاس اب بولنے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد وہ دونوں جیولری کی ایک مشہور شو روم پر گئے۔ وہاں ولی نے اپنے پسند سے قدیم اور شاہانہ طرز کا کندن اور یاقوت سے جڑا ہوا ہار منتخب کیا۔ اس نے وہ ہار اپنے ہاتھوں سے اٹھا اور اشمل کے مرمرین گلے کے قریب لے جا کر شیشے میں دیکھا۔ دکان کے بڑے اور روشن شیشے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ولی نے شیشے کے عکس میں اشمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، یہ بالکل ٹھیک اور تمہارے لیے مکمل ہے۔ یہ تو بہت زیادہ مہنگا ہوگا، اشمل نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم سے اور تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ مہنگا بالکل نہیں ہے، ولی شاہ نے اپنے دل کی بات کی اور بے ساختہ کہی، اور پھر فوراً اپنی پرانی حالت میں آتے ہوئے بات سنبھالی۔ میرا مطلب ہے کہ ولی شاہ کی بیگم اتنی سستی اور عام چیزیں نہیں پہنا کرتی۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اشمل نے موقع پا کر مسکراتے ہوئے اپنی دوست ماہم کو فون پر آہستہ سے سرگوشی کی۔ ماہم، وہ بندہ ہٹلر تو ہے مگر ماننا پڑے گا وہ تھوڑا سا رومانٹک ہٹلر بھی ہے۔
شاہ منزل کی وسیع و عریض اور شاندار حویلی اس وقت زرد، سبز اور نارنجی رنگوں کے روشن برقی کمکموں، گیندے کے پھولوں کی لمبی لڑیوں اور خوشیوں میں پوری طرح نہائی ہوئی تھی۔ صحن میں سرخ و زرد قالین بچھے تھے اور لکڑی کا روایتی ڈھولک مسلسل بج رہا تھا، جس کی تھاپ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ رشتہ داروں کا ہجوم، لڑکیوں کے کہکہے اور چوڑیوں کی کھنک پورے ماحول میں ایک سحر انگیز اور خوشگوار ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ اشمل زرد رنگ کے سادہ لیکن نفیس اور خوبصورت غرارے میں ملبوس، اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی کے دل فریب نقش بنائے ہوئی اپنی سہیلیوں اور کزنز کے گہرے گھیراؤ میں بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ اور مہم اسے مسلسل چھیڑ رہی تھیں اور طنز کر رہی تھیں۔ اوہو، ذرا ہماری اشمل کے چہرے کی لالی تو دیکھو۔ سچ سچ بتانا اشمل، یہ مہندی کا رنگ اتنا گہرا چڑھا ہے یا تمہارے دل میں ولی بھائی کے نام کا محبت بھرا رنگ چڑھا ہے؟ مہم نے شرارت سے اس کے لال گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ تم دونوں خاموش ہو جاؤ، اشمل نے مصنوعی خفگی اور شرم سے کہا، حالانکہ اس کے چہرے کی ہچکچاہٹ، لالی اور مسکراہٹ اس کے دل کے اندر کا حال صاف بیان کر رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے وہ کتنی سخت گیر اور بے حس ہیں؟ مہندی کے اس فنکشن پر بھی آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی کمپنی کے سالانہ بورڈ میٹنگ کی صدارت کرنے آئے ہوں۔ اسی اثنا میں مردانہ حصے میں لڑکوں کی کھلکھلاہٹ اور شور کی آوازیں آئیں، اور بی جان نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ لڑکے بھی مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے اندر صحن میں آ رہے ہیں۔ اشمل کا دل یہ سنتے ہی ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چوری چھپے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ولی شاہ گہرے رائل بلیو یعنی شاہی نیلے رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، شانے پر سفید نفیس شال ڈالے بقیہ تمام کزن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی سنجیدہ چہرے پر ایک شاہانہ وقار تھا، مگر اس کی وہ گہری اور سیاہ آنکھیں سیدھا آ کر اشمل کے چہرے پر جا ٹکیں۔ اشمل نے گھبرا کر فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ رسموں کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک رشتہ دار مہندی لگانے آئے۔ جب ولی شاہ کی باری آئی تو بی جان نے اسے اشمل کے بالکل برابر میں بٹھا دیا۔ اشمل کو لگا جیسے اس کے گرد کی ہوا ایک دم گرم ہو گئی ہو۔ ولی شاہ کے مخصوص اور پرکشش پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ ولی نے اپنے لمبے اور متناسب ہاتھوں سے مہندی کا ایک پتا اٹھایا، اس پر تھوڑی سی مہندی لگائی اور اشمل کے نازک ہتھیلی پر بنے پان کے پتے کی نقش پر رکھ دی۔ اشمل کی انگلیاں اس کے چھونے سے ہلکی سی کانپی۔ ولی نے دھیرے سے اس کی کلائی کو اپنی گرم گرفت میں لیا اور اس کی طرف ہلکا سا جھک کر بالکل باریک، صرف اشمل کی کان تک پہنچنے والی آواز میں سرگوشی کی۔ چنگیزی اصولوں کا نیا قانون یہ ہے محترمہ کہ مہندی کی رات دلہن کو ڈرنے یا منہ بنانے کی بجائے تھوڑا سا مسکرانا چاہیے، ورنہ مہندی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اشمل کے کان کی لوز شرم کے مارے بالکل سرخ ہو گئی۔ اس نے غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ولی کو دیکھا، مگر ولی شاہ کے لبوں پر وہ جادوئی اور مدھم مسکراہٹ موجود تھی جو اب صرف اور صرف اس کے لیے ہی مخصوص تھی۔ ہانیہ نے فوراً طبلہ بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا اور تمام لڑکیاں دائرے میں رقص کرنے لگیں۔ ماحول خوشیوں سے سرشار تھا، لیکن اس ہنگامے اور موسیقی کے بیچ بھی ولی اور اشمل کے خاموش نظروں کا ایک الگ اور دلکش سلسلہ جاری رہا۔ بارات کا دن شاہ منزل کی تاریخ کا سب سے پرسکون اور شاندار دن تھا۔ پورا شادی ہال سفید گلابوں، موتیوں کے پھولوں اور جھومروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ولی شاہ سیاہ رنگ کی شاہانہ شیروانی اور سر پر سفید پگڑی باندھے کسی نواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی روایتی سنجیدگی میں آج بھی ایک عجیب سروب غرور اور دلکشی تھی جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کر رہی تھی۔ دوسری طرف جب اشمل کو بی جان اور اس کی والدہ اسٹیج پر لائیں تو پورا حال چند لمحات کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ وہی بلڈ ریڈ یعنی سرخ رنگ کا بھاری لہنگا پہنے ہوئے تھی جو ولی شاہ نے اس کے لیے اسٹوڈیو میں منتخب کیا۔ کندن اور یاقوت کا وہ بھاری ہار اس کے مرمرین گلے میں سجا تھا اور باریک گھونگھل کے پیچھے اس کا شرمیلا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نکاح کے کلمات ادا کرنے کا وقت آیا اور قاضی صاحب نے سوال کیا، اشمل بنت شاہ نواز، کیا آپ کو ولی شاہ ولد مظفر شاہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ اشمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے نظر اٹھا کر دور اسٹیج پر بیٹھے ولی کو دیکھا جو بہت غور اور سحر زدہ آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں اقرار کیا۔ جب قاضی صاحب ولی شاہ کے سامنے فارم لے کر آئے تو اس سے سوال کیا گیا تو اس نے بھی بغیر ہچکچاہٹ یا تاخیر کے اپنی مضبوط باروب اور واضح آواز میں کہا، مجھے قبول ہے۔ رخصتی کا مرحلہ آیا تو اشمل بی جان اپنی والدہ اور والد کے گلے لگ کر زار و کتار ہوئے۔ یہ ایک بیٹی کا اپنے بچپن کے گھر اور والدین کو چھوڑنے کا فطری اور شدید درد ہوتا ہے۔ ولی شاہ خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا یہ تمام جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اشمل کے والد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔
اشمل کے والد نے نم آنکھوں سے کہا، ولی بیٹا، یہ ہماری جان ہے، تھوڑی نادان ہے، شوخ اور ضدی ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ولی نے ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور نہایت وقار اور سنجیدگی سے کہا، انکل، اشمل صرف میری بیوی ہی نہیں، میری عزت بھی ہے، اور اس سیاہ منزل کی رونق بھی۔ آپ اس کے بارے میں بالکل بے فکر رہیے۔ یہ الفاظ جب اشمل کے کانوں میں پڑے تو اس کا دل ایک عجیب سے سکون مان اور محبت سے بھر گیا۔ شاہ منزل کا مرکزی دروازہ اور سب سے بڑا کمرہ، جو کبھی ولی شاہ کی سخت گیر، خشک اور بے رنگ مزاج کی عکاسی کرتا تھا، آج سرخ گلاب کے تازہ پھولوں، لڑیوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنائیوں سے مہک رہا تھا۔ اشمل بستر کے وسط میں سرخ بھاری جوڑے میں بیٹھی شدید گھبراہٹ سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے خود بھی اپنی سانسوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، آج تو میں واقعی اس ہٹلر کے ساتھ اس کمرے میں بالکل اکیلی ہوں۔ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے اپنے وہی پرانے اصول سنائیں گے؟ کیا وہ بخار والی رات کا مجھ سے بدلہ لیں گے؟ وہ دل ہی دل میں طرح طرح کے وسوسے اور ڈر پال رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازے کا لاک کھلا اور ولی شاہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی بھاری شیروانی اتار کر ہینگر پر ٹانگ دی اور اب وہ صرف سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ وہ اشمل کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اشمل کی سانسیں جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گئیں۔ ولی نے اپنا لمبا اور مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور اشمل کا باریک گھونگھٹ آہستہ سے اٹھا کر پیچھے کر دیا۔ موم بتیوں کی دھیمی اور زرد روشنی میں اشمل کا چہرہ کھل گیا۔ وہ شرم سے اپنی نظروں سے کی ہوئی بھی تھی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو اشمل، ولی کی بھاری اور سحر انگیز آواز اور کمرے کی خاموشی گونجی۔ اشمل نے حیرت سے اپنی نظریں اٹھائیں اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ولی شاہ اس طرح بات شروع کرے گا۔ ولی شاہ نے سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا نفیس ڈبہ اٹھایا اور اشمل کے سامنے کھولا۔ اندر ایک بے حد خوبصورت چمکتا ہوا نفیس ہیرے کا بریسلیٹ تھا۔ اس نے اشمل کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلیٹ اس کی نازک کلائی میں پہنا دیا۔ یہ کس لیے؟ اشمل کی آواز بے حد نحیف اور دھیمی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کی رسم ہے۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اور شاید چنگیزی اصولوں کی لسٹ کے عوض جو تم سوچ رہی تھی کہ میں آج رات تم پر مسلط کروں گا۔ اشمل کا چہرہ ایک بار پھر شرم اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو بھی وہ میری باتیں یاد ہیں؟ ولی نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنی گرفت اس کی انگلیوں پر تھوڑی اور مضبوط کر لی۔ وہ اشمل کی چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے تمہاری کہی ہوئی ایک ایک بات لفظ بہ لفظ یاد ہے اشمل۔ تم سوچتی تھی کہ میں کوئی پتھر کا انسان ہوں جو بے حس ہوں، رومانس سے بالکل ناواقف ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے۔ ولی نے تھوڑا آگے جھک کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ جس دن سے تم میری زندگی اور سیاہ منزل میں ایک طوفان کی طرح قدم رکھا ہے، اس دن سے میرا وہ سارا ضبط اور غرور ٹوٹ چکا۔ اشمل حیرت سے آنکھیں پھاڑے ولی کو دیکھتی رہ گئی۔ میں سخت گیر اور خاموش اس لیے رہتا ہوں کیونکہ میں اپنے دل کے جذبات کو تم پر ظاہر کرنے سے ڈرتا ہوں۔ میں کاروبار اور بزنس کی دنیا کو آسانی سے سنبھال سکتا تھا، لیکن تمہاری شوخی، بے باکی اور حسن کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ تم نے مجھے وہ انسان بنا دیا جو میں آج تمہارے سامنے ہوں۔ اشمل کے چہرے پر ایک خوبصورت، سچی اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا سارا خوف، ساری ہچکچاہٹ اور ڈر پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ اور وہ بارش میں بھیگنے والی بات؟ اشمل نے شرارت سے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ ولی نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کھل کر ہنس پڑا، ایک ایسی کھلی اور بے ساختہ ہنسی جو اشمل نے اس حویلی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر میری بیوی کو بارش میں بھیگنا اتنا ہی پسند ہے تو آئندہ جب بھی لاہور میں بارش ہوگی، ولی شاہ اپنے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی چھت پر بھیگے گا۔ اشمل نے اپنا سر ولی کے مضبوط سینے پر رکھ دیا اور ولی نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد محبت سے پھیلائے۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری اور گرم کرنیں شاہ منزل کے وسیع کمرے کی کھڑکیوں کے پردوں پر چھن کر اندر آئیں تو پورا کمرہ ایک نئی امید اور روشنی سے بھر چکا تھا۔ اشمل نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور ولی کے شانے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اور ولی شاہ اب بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ تناؤ، سختی اور غصہ مکمل طور پر غائب تھا اور اس کی جگہ ایک بے حد سکون اور اطمینان نے لے لی تھی۔ اشمل نے چوری سے ولی کے چہرے کے دلکش اور تیز نقوش کو دیکھا۔ ہٹلر تو ہے، لیکن اب یہ صرف اور صرف میرا ہٹلر ہے، اس نے دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ جیسی اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، ولی کی مضبوط گرفت اس کی کمر پر مزید محکم ہو گئی۔ اتنی صبح کہاں جانے کا ارادہ ہے محترمہ؟ ولی نے آنکھیں کھولے بغیر اپنی بھاری صبح کی آواز میں پوچھا۔ وہ کچن میں بھی جان کے لیے چائے بنانے۔
اشمل ہکلاتے ہوئے بولی۔ ولی نے آنکھیں کھولی اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بھی جان کے لیے چائے تائی جان بنا لیں گے، فی الحال تو میری چائے کا وقت ہے، اور یاد رہے چائے میں چینی صرف 1 چمچ۔ اشمل نے یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بدلیں گے، تم بدلنے بھی کہاں دو گی؟ ولی نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ شادی کو کچھ مہینے گزر گیا۔ شاہ منزل اب پہلے جیسا خاموش، ڈسپلن سے بھرا ہوا اور سنجیدہ گھر نہیں رہا تھا، جہاں بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ اب وہاں ہر وقت اشمل کے کہے کی ہلکلاہٹیں اور زندگی کی ایک نئی رمق دوڑتی تھی۔ اشمل نے اپنے شوق، محبت بھرے اور بے باک انداز سے نہ صرف شاہ منزل کے ہر فرد کا دل جیت لیا، بلکہ اس نے شاہ ولی کی کٹھور، خشک اور بے رنگ دل کو بھی محبت کے گہرے رنگوں سے بھر دیا تھا۔ ایک شام لاہور کے آسمان پر کالے سیاہ بادل امڑ رہے تھے اور تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ولی شاہ اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری فائلیں، رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا دروازہ زور سے کھلا۔ اشمل، جو اب گہرے نیلے رنگ کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ چلے ولی، باہر جا کر دیکھیں، اتنی زبردست اور تیز بارش ہے۔ ولی نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اشمل، میری 7 بجے بیرون ملک کی کلائنٹس کے ساتھ ایک بہت اہم کانفرنس ہے، ویڈیو کال پر۔ کوئی کانفرنس نہیں ہوگی، اشمل نے ضبط سے کہا۔ آپ نے شادی کی پہلی رات مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ولی شاہ نے اپنے سامنے کھلی ہوئی فائلوں کو دیکھا، پھر اپنی اس منموہنی ضد کرنے والی اور پیاری بیوی کو، جو اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن چکی تھی، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیگم، آج پھر ولی شاہ کے سارے اصول توڑے جاتے ہیں۔ وہ دونوں حویلی کی کھلی اور وسیع چھت پر آ گئے، جہاں بارش کے موٹے اور ٹھنڈے قطرے ان پر برس رہے تھے۔ اشمل بارش کے پانی میں گول گول گھوم رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ وہی خاموشی سے ایک طرف کھڑے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اشمل نے آگے بڑھ کر ولی کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اسے بھی بارش کے بیچ میں لے آئی۔ ولی شاہ نے اپنے تمام وقار، عہدے اور سنجیدگی کو ایک طرف رکھا اور اشمل کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اب بولو اشمل، ولی نے اس کی بارش سے بھیگی ہوئی چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اب بھی اپنے کسی فلمی ہیرو کو تلاش ہے، یا تمہاری زندگی کے لیے یہ ہٹلر کافی ہے؟ اشمل نے ولی کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے اور اس کی محبت بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میرے ہیرو کی شروعات اور انتہا صرف اور صرف آپ ہیں ولی شاہ۔ آپ کے اس غرور کا یہ زوال، عشق ہی میری پوری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ بارش کی تیز رمجم میں شاہ منزل کی وسیع چھت پر دو دل، جو کبھی ایک دوسرے کے بالکل مختلف اور جانی دشمن سمجھے جاتے تھے، آج ایک مکمل، خوبصورت اور لاجواب داستان محبت بن چکے تھے۔